حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے حالات بتاتے ہوئے عرض کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جو اوپر نیچے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے جانے والے مرد عورت متعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان دروازوں میں، ان طبقوں میں کون لوگ رہیں گے؟ تو عرض کیا جو سب سے نیچے والا دروازہ ہے، سب سے نیچے والے طبقہ میں منافقین لوگ رہیں گے، اور دوسرے دروازہ میں، دوسرے طبقہ میں مشرکین لوگ رہیں گے، اور تیسرے میں صابئین لوگ رہیں گے، اور چوتھے میں ابلیس اور اس کے متبعین لوگ رہیں گے، اور 5ویں میں یہود لوگ رہیں گے، اور 6 میں نصارہ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیوں خاموش ہو گئے؟ 7ویں دروازہ میں کون لوگ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تکلف کے ساتھ سہمے ہوئے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7ویں دروازہ میں، 7ویں طبقہ میں آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ رہیں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ تو کیا ہوں مگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، فوراً بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کیا میری امت میں سے بھی کوئی شخص جہنم میں، آگ میں، دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ تو کیے ہوں مگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، کسی سے بات کیے بغیر، ملے جلے بغیر فوراً گھر میں چلے جاتے۔ کیفیت یہ تھی کہ روتے ہوئے نماز شروع فرماتے اور روتے ہوئے نماز ختم فرماتے۔ تیسرے روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے، سلام کے بعد اندر جانے کی اجازت مانگی، انہیں کوئی جواب نہ ملا، پریشان ہو کر واپس ہو لیے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے، انہوں نے بھی سلام کے بعد اندر جانے کی اجازت مانگی، انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا، بہت پریشان ہو گئے، بہت بے قرار ہو گئے۔ اسی پریشانی اور اسی بے قراری کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے، انہیں یہ سب کچھ سنایا، وہ بہت پریشان ہو گئیں، بہت بے چین ہو گئیں، بہت بے قرار ہو گئیں، فوراً چادر اوڑھ کر در رسالت کی طرف روانہ ہوئیں۔ سلام کے بعد عرض کیا، میں فاطمہ ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا حال ہے؟ گھر والوں سے کہا دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر داخل ہوئیں، دروازے اندر داخل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر بہت رونا شروع کر دیا، بیزار و قطار رو پڑیں۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بشاشت غائب ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کس بات کے غم نے اتنا آپ کو پریشان کر دیا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ،
میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے جہنم کے حالات بتائے اور سنائے، اور یہ بھی کہا کہ میری امت کے لوگ بھی وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے، وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سن کر میں برداشت نہ کر سکا، میری یہ حالت ہو گئی، میری یہ کیفیت ہو گئی۔ اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔